تمہیں کس نے کہا تیار ہو کر نیچے آؤ، سب کے سامنے بولو؟ حیدر خان زادہ کی دھاڑ پر وہ سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی اور حیدر کی سخت گرفت سے اس کے بازو میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے بیہ کا بازو اس قدر زور سے دبوچ رکھا تھا کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھنے لگی تھیں۔ میں سچ میں تیار نہیں ہوئی، یہ کپڑے تو پرانے تھے، آپ ہی نے دیے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور خوف سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی اور میری بات غور سے سن لو۔ حیدر نے اس کا بازو جھٹکا اور اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، شٹ اپ، آئندہ اگر تم کسی کے سامنے آئیں تو میں تمہاری شکل بگاڑ دوں گا۔ وہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کی یتیم کزن تھی۔ خانزادہ ہاؤس کی یہ روایت تھی کہ عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ خانزادہ ہاؤس میں 4 بھائی اپنے بچوں سمیت رہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی اور شاندار حویلی تھی جہاں ہر طرف دولت اور آسائش بکھری ہوئی تھی، لیکن بیہ کے حصے میں صرف ذلت اور محنت آئی تھی۔ پورے گھر میں بیہ کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نے خاندان کی مرضی کے خلاف پسند کی شادی کی تھی اور اب وہ دونوں ایک کار حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ بڑے چچا کی اولاد میں مینا اور رمیسا شامل تھیں جو بیہ کے حسن سے شدید حسد کرتی تھی۔ حیدر کے علاوہ گھر میں کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، مگر حیدر کا اپنا انداز ہمیشہ تحکمانہ اور غسیلہ ہوتا تھا۔ آج حیدر خانزادہ نے اپنی بزنس کی ایک شاندار پارٹی رکھی تھی تو گھر والوں نے جان بوجھ کر اسے عام سے کپڑے پہنا کر مہمانوں کے سامنے کام کاج کے لیے بھیج دیا۔ وہ سادہ سے ہولی اور بغیر کسی سنگھار کے بھی بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ تبھی حیدر کے دوستوں نے اسے دیکھ کر حیدر سے پوچھ لیا کہ یہ حور گھر میں کہاں چھپا رکھی ہے۔ ان کامنٹس پر وہ شدید غصے میں آ گیا اور اسے سب کے سامنے سے کھینچ کر اوپر کمرے میں لے آیا۔ بیہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی اور پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا حسن اس کے لیے وبال جان کیوں بن گیا ہے۔ وہ تو صرف ایک کونے میں کھڑی پانی پلا رہی تھی۔ کچھ دن بعد خانزادہ ہاؤس کی سب سے بڑی لڑکی مینا کے رشتے کے لیے کچھ انتہائی امیر اور معزز لوگ آئے۔ گھر کی خواتین نے حسب معمول بیہ کو نوکروں والے کپڑوں میں ملبوس رکھا اور صفائی سے لے کر کھانا پکانے تک اس سے سارے کام کروائے۔ چائے لے کر آؤ جلدی، مہمان کب سے انتظار کر رہے ہیں اور تم مکھیاں مار رہی ہو۔ بڑی چچی نے کچن میں آ کر بیہ پر زور سے چلائی۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں اور آنکھوں میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ جی چچی جان، میں بس چائے چھان رہی ہوں، میں بھی لاتی ہوں۔ بیہ نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے چائے دانی اٹھائی اور گرم چائے کپوں میں انڈیلنے لگی۔ جلدی کرو اور سن لو، سر جھکا کر جانا اور واپس آ جانا، وہاں کھڑے ہو کر دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچی نے اسے سخت تنبیہ کی اور خود ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گئی۔ بیہ نے ایک بھاری سانس لی اور نفاست سے سجی ہوئی ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ اس کے پاؤں من من کے بھاری ہو رہے تھے۔ وہ جیسے ہی چائے لے کر اندر داخل ہوئی تو مہمانوں کی نظریں مینا کو چھوڑ کر دروازے پر کھڑی بیہ پر ٹک گئی۔ اس کا سادہ روپ اور جھکی ہوئی نگاہیں سب کو بھا گئیں۔ یہ بچی کون ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ لڑکی کی ماں نے مینا سے نظریں ہٹا کر بیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں ستائش اور حیرانی تھی۔ یہ ہماری دور کی رشتہ دار ہے، غریب ہے تو ہم نے ترس کھا کر کام کاج میں مدد کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ چچی نے زہر خون لہجے میں فوراً بات بنائی، لیکن ان کے دل میں آگ لگ چکی تھی کہ ان کی بیٹی کو چھوڑ کر اس یتیم لڑکی کی تعریف ہو رہی ہے۔ بیہ نے خاموشی سے چائے سب کے آگے رکھی اور تیزی سے باہر نکل آئی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج پھر کوئی طوفان آنے والا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد چچی سیدھی کچن میں آئی اور بیہ کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ان کے سامنے مٹک مٹک کر چلنے کو؟ تم جان بوجھ کر میری بیٹی کا رشتہ خراب کرنا چاہتی ہو۔ چچی نے اسے زمین پر زور سے دھکا دیا اور مسلسل گالیاں دینے لگی۔ میں تو بس چائے دینے آئی تھی چچی جان، آپ نے ہی تو بھیجا تھا۔ بیہ زمین پر گری رو رہی تھی اور درد سے کرا رہی تھی۔ اس کی سسکیوں سے کسی کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ مینا اور رمیسا بھی دروازے میں کھڑی ہنس رہی تھی۔ خبردار جو آئندہ تم کسی مہمان کے سامنے آئی منحوس لڑکی، کل سے تم ڈرائنگ روم کے آس پاس بھی نظر نہیں آؤ گی۔ چچی نے اسے کھری کھری سنائی اور وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ اگلے ہفتے پھر سے کچھ لوگ مینا کے رشتے کے لیے آئے۔ اس بار چچی نے بیہ کو سامنے لانے کی غلطی بالکل نہیں کی۔ اسے صبح سویرے ہی کچن کے پچھلے حصے میں برتن دھونے اور سبزیاں کاٹنے پر لگا دیا۔ جب تک مہمان بیٹھے رہے تم یہاں سے باہر قدم نہیں نکالو گی، ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مینا نے آ کر اسے سخت تنبیہ کی۔
اس کی آواز میں تحقیر اور تکبر تھا۔ بیا نے خاموشی سے سر ہلایا اور چاقو سے پیاز کاٹنے لگی۔ پیاز کی کرواہٹ سے زیادہ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے جو مسلسل گر رہے تھے۔ اندر مہمانوں کو مینا پسند آ گئی اور رشتہ فوراً پکا ہو گیا۔ لڑکے والے بہت جلدی میں تھے، اسی لیے ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول تھا، ڈھولک بج رہی تھی، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، مگر بیا کے لیے یہ مشقت کا ایک نیا اور کٹھن دور تھا۔ شادی کی تیاریوں کے سارے کام اس کے ناتواں کاندھوں پر ڈال دیے گئے۔ بازار جانا ہوتا تو سارا سامان اس سے پکڑایا جاتا اور گھر کی صفائیاں بھی اسی کے ذمہ تھی۔ یہ سارے شاپنگ بیگز اٹھاؤ اور گاڑی کی ڈگی میں رکھو اور دھیان سے میرے کپڑے خراب نہ ہوں۔ مینا کی بہن رومیسا نے شاپنگ مال سے نکلتے ہوئے درجنوں بھاری بیگز بیا کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بیا چپ چاپ وہ بھاری بیگز اٹھائے چل چلاتی دھوپ میں گاڑی کی طرف چل پڑی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور بازو درد سے شل ہو رہے تھے۔ رومیسا اور مینا مزے سے ٹھنڈی بوتلیں پیتی ہوئی اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ گھر پر بھی ہر کام کی ذمہ داری اس کے سر پر تھی، لیکن اس کی اپنی تیاری کا کسی کو کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ وہ پسینے میں شرابور سارا دن مشینوں کی طرح کام کرتی رہتی اور رات کو تھک کر زمین پر بچھے ایک پتلے سے گدے پر سو جاتی۔ شادی والا گھر تھا، مہندی کا شاندار فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ سب مہمان کھانا کھا کر اور ہلہ گلا کر کے اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ بیا سارا گھر سمیٹ کر تھک کر چور ہو چکی تھی اور سونے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ اس کی جگہ پر مہمانوں کے بچے سو رہے تھے۔ بیا تم آج حیدر بھائی کے کمرے میں سو جاؤ، وہ آج رات باہر ہی رہیں گے۔ ٹینٹ اور کیٹرنگ کے انتظامات دیکھنے کے لیے وہ سب سے پہلے نہیں آئیں گے۔ رومیسا نے گہری سازش کے تحت اسے حیدر کے کمرے میں بھیجا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ جانتی تھی کہ حیدر کچھ ہی دیر میں واپس آنے والا ہے، لیکن اگر وہ آ گئے تو بہت غصہ کریں گے۔ آپ کو تو پتا ہے وہ مجھے اپنے کمرے کے پاس بھی نہیں آنے دیتے۔ بیا نے ہچکچاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ حیدر کے غصے سے بہت خوفزدہ رہتی تھی۔ تمہیں ایک بار کہا ہے نا کہ وہ نہیں آئیں گے، جاؤ جا کر سو جاؤ، ہمارا دماغ مت کھاؤ، ہم ویسے ہی بہت تھکے ہوئے ہیں۔ رومیسا نے اسے ڈانٹ کر حیدر کے کمرے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ بیا تھکاوٹ سے نڈھال تھی، اسی لیے اس نے مزید بحث نہیں کی اور کمرے میں چلی گئی۔ نرم اور گداز بستر دیکھ کر اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور وہ بستر پر گرتے ہی گہری نیند سو گئی۔ حیدر کا وقت واقعی زیادہ تر باہر انتظامات میں ہی گزرا تھا۔ رات کے 3 بجے جب وہ شدید تھکا ہوا اور نیند سے بے حال اپنے کمرے میں آیا تو بستر پر سوئی ہوئی بیا کو دیکھ کر دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی۔ حیدر کے دل میں اس معصومیت اور تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیار سے اسے چھوتا، اسے دروازے کے باہر کسی کی آہٹ اور دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ گھر کی لڑکیوں کی کوئی سازش ہے اور وہ اسے یہاں بھیج کر تماشا دیکھنا چاہتی ہیں۔ اگر وہ اسے یہاں نرمی سے ٹریٹ کرے گا تو کل پورے گھر میں باتیں بنیں گی اور بیا کا جینا مزید حرام ہو جائے گا۔ حیدر نے اپنا انداز فوراً بدلا۔ اٹھو یہاں سے، کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں آئی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حیدر نے اچانک بیا کو زور سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور پوری آواز میں چلا کر اسے اٹھایا۔ اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ بیا ہڑبڑا کر اٹھی اور نیند اور خوف کے مارے کانپنے لگی۔ مجھے رومیسا باجی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آئیں گے، اسی لیے میں یہاں آ گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور آواز لرز رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم ہر کسی کی بکواس مان لیتی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے باہر، ابھی کیا ابھی۔ حیدر نے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کی اور اسے بازو سے کھینچ کر دروازے سے باہر نکال کر دروازہ زور سے بند کر لیا۔ باہر اندھیرے میں کھڑی کزن سب منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی کہ ان کا پلان کامیاب ہو گیا اور بیا کو سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑا۔ بیا روتی ہوئی کچن کے ایک اندھیرے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ساری رات جاگ کر گزاری۔ اس کی رات ہچکیوں اور سسکیوں میں گزری۔ اگلے دن بارات کا دن تھا اور پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ سب گھر والے اور مہمان قیمتی اور شاندار جوڑے پہنے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ رومیسا اور باقی کزنس نے بیا کو اپنے پاس بلایا جو پرانے کپڑوں میں صفائی کر رہی تھی۔ آج ہم تمہارا میک اپ کریں گے، تم بھی تو کچھ اچھی لگو، آخر گھر کی شادی ہے۔ رومیسا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھین کر پھینک دیا۔ نہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دے، مجھے بھی بہت کام کرنے ہیں، چچی جان غصہ کریں گی۔ بیا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کی ان کی نیت پر شک تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ کبھی اس کا بھلا نہیں چاہتے۔ چپ کر کے کرسی پر بیٹھ جاؤ ورنہ چچی جان کو بتاؤں گے کہ تم کام سے جان چھڑوا رہی ہو اور ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو۔ رومیسا نے اسے زبردستی کرسی پر بٹھا دیا اور باقی کزنز نے اسے گھیر لیا۔
انہوں نے جان بوجھ کر اس معصوم اور یتیم لڑکی کو انتہائی گندا اور تیز میک اپ کیا۔ اس کے چہرے پر سفید بیس کی موٹی تہ لگا دی اور آنکھوں پر کالا سیاہ میک اپ کر دیا۔ اسے ایک پرانا لیکن بہت تیز لال سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا جس پر سستے شیشے لگے ہوئے تھے جو انتہائی عجیب لگ رہے تھے۔ اس کا سارا قدرتی اور معصوم حسن بھدے اور بھیانک میک اپ میں چھپ گیا۔ اب جاؤ اور جا کر ڈرائنگ روم میں مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کرو، جلدی جاؤ۔ رومیسا نے اسے شیشے والے گلاسوں کی ٹرے پکڑائی اور زبردستی دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ بیا سر جھکائے شرمندگی سے مہمانوں کے بیچ چلی گئی۔ سب مہمان اس کے عجیب و غریب حلیے میں دیکھ کر منہ چھپانے لگے۔ کچھ نے تو کھلم کھلا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ کون ہے؟ کیسا عجیب حلیہ بنایا ہوا اس نے، بالکل سرکس کی جوکر لگ رہی ہے۔ ایک مہمان عورت نے ہنستے ہوئے اپنے ساتھ والی عورت سے کہا۔ ان کی تیز آواز بیا کے دل پر نشتر کی طرح لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی وقت حیدر مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسے ہی محفل کے درمیان کھڑی بیا پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس تیز چپتے ہوئے سرخ جوڑے اور گہرے سرخ میک اپ میں وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی اور کچھ مرد مہمان بھی اسے عجیب ہی نظروں سے گھور رہے تھے۔ حیدر کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ حیدر بڑے لمبے اور تیز ڈھک بھرتا ہوا اس کے پاس آیا اور سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے کھینچتا ہوا اندر راہداری کی طرف لے گیا۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیجی ہوئی تھیں اور سانس تیز چل رہی تھی۔ تبھی کس نے کہا تھا کہ اتنی بیس تھوپ کر اور اتنے لال سرخ رنگ کے واہیات کپڑے پہن کر مہمانوں میں آؤ؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حیدر غصے سے پھٹ پڑا۔ اس کی آواز کی گرج سے دیواریں لرز گئی۔ بیا کے ہاتھ سے شیشے کے گلاسوں والی ٹرے چھوٹ کر زمین پر گری، چناکے سے ٹوٹ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے رومیسا باجی نے زبردستی تیار کیا تھا، میں نے بہت منع کیا تھا لیکن وہ نہیں مانی، میرا یقین کریں۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ حیدر اس کا مذاق نہ اڑائے۔ تمہاری اپنی عقل کہاں گھاس چرنے گئی تھی جو یہ مسخروں والا روپ بنا کر غیر مردوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی؟ حیدر نے اس کے چہرے پر پڑی لٹ کو سختی سے پیچھے کیا اور اس کے آنسوں سے خراب ہوتے میک اپ کو دیکھا۔ جا کر جلدی سے منہ دھو اور یہ بےہودہ کپڑے تبدیل کرو ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ حیدر وہاں سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا اور بیا وہیں ٹرے کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کے بیچ کھڑی اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت میں صرف ذلت ہی کیوں لکھی گئی ہے۔ بیا نے لرزتے اور خون آلود ہاتھوں سے فرش پر بکھرے ہوئے گلاسوں کے ٹکڑے چننا شروع کیے۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو شیشے کی کرچیوں کو مزید دھندلا کر رہے تھے۔ اسے اپنے ہاتھ پر لگنے والے کٹ اور رشتے خون کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حیدر کے سخت الفاظ اور اس کی غضبناک نظریں اس کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بمشکل وہاں سے صفائی کر کے اپنے چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں گئی اور ساری رات جاگ کر اپنے نصیب کو روتی رہی۔ اگلے دن ولیمے کی صبح تھی اور پورے خانزادہ ہاؤس میں ایک بار پھر گہما گہمی عروج پر تھی۔ بیا حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر ناشتے اور صفائی کے کاموں میں جتی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بڑھ چکے تھے۔ اسی دوران اس کے اکلوتی دوست ثنا اس سے ملنے پچھلے دروازے سے اندر آئی۔ وہ بیا کی حالت اور بکھرا ہوا حلیہ دیکھ کر شدید پریشان ہو گئی۔ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے بیا؟ آج ولیمے کا دن ہے اور تم مایوسیوں کی طرح جھاڑو لگا رہی ہو۔ آج ولیمے کا دن ہے اور تم ماسیوں کی طرح جھاڑو لگا رہی ہوں۔ ثنا نے اس کے ہاتھ سے صفائی کا کپڑا چھینتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی آواز میں اپنی دوست کے لیے شدید ہمدردی اور دکھ تھا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو ثنا، میری قسمت میں یہی سب ضلالت لکھی ہے، میں تیار ہو کر بھی کون سا کسی کو اچھی لگتی ہوں۔ بیا نے نم آنکھوں سے کہا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ اسے پچھلی رات مہمانوں کے سامنے ہونے والی ذلت بھولی نہیں تھی۔ بکواس بند کرو تم، آج میرے ساتھ جاؤ گی اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ ثنا نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ اوپر والے خالی کمرے میں لے گئی۔ ثنا نے اسے اپنا ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا پہنایا جس پر سلور کام تھا۔ اس نے بیا کے الجھے بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا اور اس کے چہرے پر بہت ہلکا اور نفیس میک اپ کیا۔ جب بیا نے شیشے میں خود کو دیکھا تو وہ خود بھی ٹھٹک گئی۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا قدرتی اور معصوم حسن اس لباس میں مزید نکھر کر سامنے آ گیا تھا۔ دیکھا تم کتنی حسین لگ رہی ہو، آج تم بھی سب کے ساتھ ولیمے میں جاؤ گے اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے اس کی نظر اتاری اور اسے تسلی دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیا ڈرتے ڈرتے ثنا کے ساتھ نیچے لاؤنج میں آئی جہاں سب گھر والے ہال جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جیسے ہی بیا اندر داخل ہوئی پورے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔
چچی، رمیسا اور مینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ان سب کے مہنگے لباس اور بھاری میک اپ اس کی سادگی کے آگے ماند پڑ گئے تھے۔ یہ تم نے کس سے کپڑے پہنے ہیں اور کس کی اجازت سے تم یہ حلیہ بنایا ہے؟ تمہیں کچن کا کام کس نے چھوڑنے کا کہا؟ رمیسا حسد کے مارے آگے بڑھی اور بیا کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے چلائی۔ اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ میرے کپڑے ہیں اور میں نے اسے تیار کیا ہے۔ یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہال جائے گی، اس کا بھی حق ہے۔ سارا نے بیا کے آگے کھڑے ہو کر ڈھال بنتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ یہ لڑکی ہمارے ساتھ گاڑی میں ہرگز نہیں جائے گی۔ مجھے شرم آتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں، اس کی اوقات نہیں ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کی۔ چچی جان نے انتہائی حقارت سے منہ بناتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ ان کا غرور انہیں اجازت نہیں دے رہا تھا کہ یتیم لڑکی ان کی بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت لگے۔ کوئی بھی اپنے ساتھ اسے لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسی بحث کے دوران حیدر اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج میں آیا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں انتہائی وجیح اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی بیا پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا، لیکن اس نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا۔ اسے وہ کل والی بات یاد آ گئی کہ غیر مرد اس کی طرف کیسی غلیظ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ گھر پر ہی رہے گی اور گھر کا خیال رکھے گی۔ حیدر نے اپنی نظریں چراتے ہوئے انتہائی سرد اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کی گرجدار آواز سن کر لاؤنج میں پن ڈراپ سائلنس چھا گیا۔ لیکن حیدر بھائی، اس نے اتنے شوق سے تیاری کی ہے، آج تو اسے جانے دیں۔ سارا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن حیدر نے ہاتھ اٹھا کر اسے سختی سے خاموش کروا دیا۔ میں نے کہہ دیا ہے نا کہ یہ نہیں جائے گی، تو بس بات ختم۔ حیدر نے غصے سے فیصلہ سنایا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ بیا کے سارے ارمان ایک ہی پل میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس نے روتے ہوئے ثنا کو واپس گھر بھیج دیا اور خود اکیلی پورے گھر میں رہ گئی۔ سب لوگ ولیمے کے ہال جا چکے تھے۔ خانزادہ ہاؤس میں ہوں کا عالم تھا۔ بیا اداس دل کے ساتھ اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کا عیاش اور آوارہ کزن زبیر، جو اکثر اسے گندی نظروں سے دیکھتا تھا اور موقع ملنے پر چھیڑتا رہتا تھا، شادی ہال سے چپکے سے گھر واپس آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ گھر میں اس وقت بیا بالکل اکیلی ہے اور اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں چلتا ہوا بیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بیا نے آہٹ سن کر سر اٹھایا تو دروازے میں زبیر کو کھڑا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب تو ہال میں ہیں، تم اندر کیسے آئے؟ بیا کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے خود کو دوپٹے میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ تم اتنی خوبصورت بن کر یہاں اکیلی بیٹھی تھی تو میرا دل نہیں مانا ہال میں رکنے کا۔ تم نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے، زبیر نے غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں درندگی چمک رہی تھی۔ دروازہ کھولو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ حیدر بھائی جان سے مار دیں گے۔ بیا نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن زبیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ شور مچا کر کسے بلاؤ گی؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے میری جان، آج تو تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ زبیر نے اسے زبردستی بستر پر گرانے کی کوشش کی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ بیا کی کلائیاں سرخ ہو گئیں۔ بیا نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور روتے ہوئے اس سے بچنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اس کے کپڑے الجھ گئے تھے اور وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ دوسری طرف شادی ہال میں حیدر کو کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اندر ہی اندر شدید گلٹ ہو رہا تھا کہ اس نے اتنی پیاری لگتی ہوئی بیا کا دل کیوں توڑا اور اسے گھر اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کا دل بار بار کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے مزید وہاں رکا نہیں گیا اور وہ کسی کو بتائے بغیر اپنی گاڑی نکال کر انتہائی تیز رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیدر نے گھر کا مین گیٹ کھولا تو اندر موت جیسی خاموشی تھی۔ وہ سیدھا اندر داخل ہوا اور اسے بیا کے کمرے سے کسی کے گرنے اور دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے ایک زوردار لات مار کر کمرے کا دروازہ توڑا۔ اندر کا منظر دیکھ کر حیدر کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ زبیر بیا کے اوپر جھکا تھا اور بیا روتے روتے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر ایک جھپٹے میں آگے بڑھا۔ اس نے زبیر کو کالر سے پکڑا اور پوری طاقت سے اسے پیچھے دیوار پر دے مارا۔ تیری یہ جرت کہ تو نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا؟ میں تیری بوٹیاں نوچ لوں گا۔ حیدر دہاڑا اور اس نے زبیر کے منہ پر مسلسل مکے اور لاتیں برسانا شروع کر دیں۔ اس کا غصہ ایک پاگل جانور کی طرح بے قابو ہو چکا تھا۔ بیا روتی ہوئی کونے میں سمٹ گئی اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ وہ صدمے سے بری طرح کانپ رہی تھی۔
حیدر بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ زبیر مار کھاتے ہوئے رو رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا، لیکن حیدر کے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ اسے مار کر زبیر کا چہرہ خون سے لت پت کر دیا۔ آج کے بعد اگر تو نے اس گھر کی طرف رخ بھی کیا تو میں تجھے گولی مار دوں گا، نکل جائے یہاں سے کمینے انسان۔ حیدر نے اسے کالر سے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مین گیٹ سے باہر سڑک پر پھینک دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ حیدر ہانپتا ہوا واپس بیا کے کمرے میں آیا۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حیدر کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹ گیا۔ اس کے قریب گیا لیکن پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے نرمی دکھائی تو وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اٹھو یہاں سے اور جا کر اپنا منہ دھو کر آؤ، آئندہ گھر کے دروازے اندر سے لاک رکھنا، حیدر نے انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا اور اسے روتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے دکھانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا پریشان تھا۔ خانزادہ ہاؤس میں 4 بھائی اور اپنے بچوں سمیت رہتے تھے۔ بیا کے والد سب سے چھوٹے تھے اور انہوں نے خاندان کی مرضی کے خلاف ایک عام سی لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی۔ اسی وجہ سے بڑے بھائیوں نے انہیں کبھی دل سے معاف نہیں کیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بیا کو حویلی میں تو رکھ لیا گیا لیکن اسے ہمیشہ نوکرانیوں والا درجہ دیا گیا۔ اس بات کا پس منظر یہ تھا کہ بیا اور حیدر کی بچپن میں ہی منگنی طے ہو چکی تھی۔ حیدر کے دادا نے مرنے سے پہلے ان دونوں کا رشتہ طے کیا تھا جسے کوئی بدل نہیں سکتا تھا، لیکن اب سب گھر والے خصوصاً چچی اور رمیسا چاہتے تھے کہ یہ منگنی کسی طرح ٹوٹ جائے۔ وہ بس حیدر کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ گھر میں حیدر کی مرضی کے خلاف پتہ بھی نہیں ہلتا تھا۔ چچا زاد رمیسا حیدر سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ہر حال میں اس سے شادی کر کے اس گھر پر راج کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، جون کی شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ خانزادہ ہاؤس کے بڑے سے کچن میں حبس اور تپش تھی۔ بیا چولہے کے آگے کھڑی سب کے لیے دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ گرمی اور پسینے کی شدت سے اس نے اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر ایک سائڈ پر شیلف پر رکھا تھا۔ اس کا دھیان صرف ہانڈی بھوننے پر تھا۔ حیدر پانی پینے کے ارادے سے کچن کی طرف آیا۔ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا تو اس کی نظر بیا پر پڑی جو بغیر دوپٹے کے کھڑی کام کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ سر ننگا کر کے کیوں کھڑی ہو؟ حیدر کی گرجدار آواز کچن کی طرف دیوار سے ٹکرائی تو اس آواز کو سن کر بیا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر ہانڈی میں گر گیا۔ وہ مڑ کر حیدر کو غصے سے کھڑا دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے شیلف کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ گرمی بہت زیادہ تھی اور مجھے پسینہ آ رہا تھا، اسی لیے میں نے بس 1 منٹ کے لیے اتارا تھا۔ بیا نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے اپنے سر اور سینے پر اوڑھا۔ اس کا دل خوف سے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ مجھے تمہارے یہ فضول بہانے نہیں سننے۔ اگر آئندہ تم مجھے اس گھر میں بغیر دوپٹے کے نظر آئی نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ حیدر نے اس کے قریب جھک کر انتہائی دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیں، میں دھیان رکھوں گی، بیا نے سر جھکا کر روحانسی آواز میں کہا۔ اس کے غصے کے سامنے ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی تھی۔ حیدر نے اسے ایک آخری غضبناک نگاہ ڈالی اور پانی پیے بغیر ہی وہاں سے پیر پٹکتا ہوا نکل گیا۔ بیا وہیں کھڑی اپنے آنسو نگلتی رہی۔ رات کے وقت ڈرائنگ روم میں گھر کے بڑوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ چچی جان نے موقع دیکھ کر حیدر کی منگنی کا موضوع چھیڑ دیا۔ حیدر بیٹا، اب تم اپنے بزنس میں سیٹل ہو گئے ہو تو ہم سوچ رہے تھے کہ تمہاری اور بیا کی جو بچپن کی منگنی ہے اسے اب ختم کر دینا چاہیے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ چچی نے انتہائی مکاری اور نرمی سے حیدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ رمیسا جو پاس ہی بیٹھی تھی اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ کیوں چچی جان؟ دادا جان کی ہوئی منگنی میں اتنی جلدی کی خرابی آ گئی؟ حیدر نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے سے اس کے جذبات کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ بیٹا، وہ لڑکی ہمارے خاندان کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ نے بھی ہماری ناک کٹوائی تھی، اور ویسے بھی رمیسا تمہارے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، وہ اس گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ چچی نے اصل مدعا بیان کیا اور رمیسا کی طرف اشارہ کیا۔ اس موضوع پر میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جب وقت آئے گا میں اپنا فیصلہ خود سنا دوں گا، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ حیدر نے انتہائی دو ٹوک اور سخت لہجے میں جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چچی اور رمیسا اسے جاتا دیکھ کر دانت پیستی رہ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیدر کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے۔ وہ بیا پر سختی بھی کرتا تھا اور اسے چھوڑنے کا اعلان بھی نہیں کر رہا تھا۔ چچی جان اور رمیسا حیدر کو دو ٹوک جواب سن کر غصے سے دانت پیستی رہ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیدر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔
وہ بیا پر بے انتہا سختی بھی کرتا تھا اور اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا اعلان بھی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد حیدر کو اپنے بزنس میں ایک بہت بڑا اور منافع بخش کانٹریکٹ ملا۔ اس شاندار کامیابی کی خوشی میں اس نے اپنے قریبی دوستوں اور بزنس پارٹنرز کے لیے حویلی کے لان میں ایک پروقار پارٹی کا اہتمام کیا۔ گھر کے تمام نوکروں کو کام پر لگا دیا گیا، لیکن رمیسا کے دماغ میں ایک اور ہی خرافات جنم لے چکی تھی۔ جلدی سے یہ سنیکس کی ٹرے اٹھاؤ اور باہر لان میں جا کر مہمانوں کو پیش کرو۔ رمیسا نے کچن میں آ کر بیا کو حکم دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری ٹرے تھما دی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سازش تھی، لیکن باجی حیدر بھائی نے سختی سے منع کیا کہ میں کسی بھی تقریب میں باہر نہ جاؤں، مجھے جان سے مار دیں گے۔ بیا کے ہاتھ خوف سے کانپنے لگے، اس نے ٹرے واپس رکھنے کی کوشش کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بکواس مت کرو، نوکر سارے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں اور مہمانوں کو چیزیں کون دے گا؟ چپ چاپ جاؤ ورنہ میں چچی جان کو بلا لوں گی۔ رمیسا نے سختی سے اس کا بازو دبوچا اور اسے کچن کے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ بیا مجبوراً سر جھکائے لان کی طرف چل پڑی۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کی قدرتی خوبصورتی اندھیرے میں بھی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ جیسے ہی لان میں پہنچی تو حیدر کے ایک انتہائی قریبی اور امیر دوست دانیال کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ حیدر یار، یہ حور کس کی بیٹی ہے؟ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، میں اس کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، دانیال نے حیدر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ اس کی نظریں مسلسل بیا کا طواف کر رہی تھی۔ دانیال کی بات سن کر حیدر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بیا ٹرے پکڑے مہمانوں کے بیچ کھڑی تھی۔ حیدر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس، میز پر پٹخا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا بیا کے پاس پہنچا۔ تمہیں کس نے کہا تیار ہو کر نیچے آؤ اور سب کے سامنے جاؤ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حیدر نے مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور غرا کر بولا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ بیا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ مجھے رمیسا باجی نے زبردستی بھیجا تھا، میں تو آنا نہیں چاہتی تھی۔ بیا نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی اور خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ حیدر کے غضبناک چہرے کو دیکھ کر لرز رہی تھی۔ اندر دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ حیدر نے اسے زور سے اندر کی طرف دھکا دیا اور خود اپنے دوستوں کی طرف مڑ گیا۔ اس کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ اگلے دن دانیال نے واقعی اپنی والدہ کو خانزادہ ہاؤس بھیج دیا اور بیا کے لیے باقاعدہ رشتے کی پیشکش کر دی۔ دانیال کا خاندان بہت امیر اور معزز تھا۔ چچی جان اور رمیسا یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ انہوں نے فوراً حیدر کو ڈرائنگ روم میں بلوا لیا۔ دیکھو حیدر، کتنا اچھا اور شاندار رشتہ آیا ہے اس منحوس لڑکی کے لیے، ہم کل ہی ہاں کر دیتے ہیں، تمہاری منگنی کی مصیبت بھی ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گی۔ چچی جان نے انتہائی خوشی اور چہکتے ہوئے انداز میں حیدر کو خبر سنائی۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ حیدر خاموشی سے صوفے پر بیٹھا یہ سب سنتا رہا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو رہی تھیں۔ سب کو لگ رہا تھا کہ وہ خوشی خوشی اس رشتے سے انکار کر کے اپنی منگنی توڑ دے گا، لیکن حیدر نے اپنا سر اٹھایا اور سب کی طرف مڑ گیا اور سب کو حیران کر دیا۔ یہ رشتہ ناممکن ہے کیونکہ وہ لڑکی میری منگیتر ہے اور اگلے ہفتے ہمارا نکاح ہوگا۔ حیدر نے انتہائی سرد اور فیصلہ کن لہجے میں اعلان کیا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ پورے ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ یہ تم کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو حیدر؟ تم اس نوکرانی سے نکاح کرو گے؟ چچی جان صدمے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان کا رنگ فک ہو کر اڑ گیا تھا۔ میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ پتھر پر لکیر ہے۔ اگلے ہفتے میرا اور بیا کا نکاح ہے اور آپ سب تیاری شروع کر دیں۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی کی بات سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ رمیسا وہیں صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیا کو جب یہ خبر ملی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ کچن میں کھڑی ہو کر برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیدر جو اس سے اتنی نفرت کرتا ہے وہ اچانک سے اب اس سے نکاح کیوں کر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے مڑ کر دیکھا تو حیدر کچن کے دروازے پہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیا جلدی سے برتن چھوڑ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ تم مجھ سے چپ کیوں رہی ہو بیا؟ اب تو ہم نکاح کرنے والے ہیں۔ حیدر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آواز میں آج وہ روایتی سختی اور غصہ بالکل نہیں تھا۔ میں کچھ نہیں کر رہی تھی، بس کام کر رہی تھی۔ بیا نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور اس کے ہاتھ
दुपट्टे के पल्लू को मरोड़ने लगे। वो इस अचानक तब्दीली पर शदीद कंफ्यूज थी। हैदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इंतहाई नरमी से बिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। बिया ने झटके से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन हैदर की गिरफ्त मजबूत थी। मुझे डरने की जरूरत नहीं है बिया, बस अपने निकाह की तैयारी करो। हैदर ने अपना दूसरा हाथ उठाकर प्यार से बिया के गाल को छुआ और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नजरों में एक अजीब सी तपिश थी। बिया को ये सब बहुत अजीब और ख्वाब जैसा लग रहा था, क्योंकि वो तो हमेशा से उन पर सख्ती करते आया था। हैदर उसे हैरानी के समंदर में छोड़कर किचन से बाहर निकल गया। दूसरी जानिब रुमैसा को हैदर का बिया की तरफ से जाना और निकाह का ऐलान करना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। वो गुस्से और हसद की आग में जल रही थी। वो कोई ऐसी साजिश करके उन दोनों को अलग करना चाहती थी जिससे हैदर खुद बिया को धक्के देकर घर से निकाल दे। इसीलिए उसने अपने कजन दिलावर को फोन करके घर बुलाया, जो एक आवारा और लालची किस्म का लड़का था। दिलावर, तुम्हें किसी भी तरह इस बिया को अपने जाल में फंसाना है और हैदर के सामने उसका किरदार खराब करना है। मैं तुम्हें इसके बदले मुंह मांगी रकम दूंगी। रुमैसा ने दिलावर को अपने कमरे में बैठाकर सारी साजिश समझाई। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। तुम फिक्र मत करो रुमैसा, ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तुम बस तमाशा देखना। दिलावर ने खबीस मुस्कुराहट के साथ हामी भरी और रकम का एडवांस अपनी जेब में रख लिया। निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन घर में कोई भी खुशी नहीं थी। हैदर की माँ के इंतकाल के बाद चच्ची जान ही घर की बड़ी थी। उन्होंने निकाह पर भी अपनी दुश्मनी निकालने का फैसला किया और बिया के लिए घटिया और सस्ते किस्म के कपड़े लाकर उसके कमरे में फेंक दिए। ये लो अपने निकाह का जोड़ा, तुम्हारी औकात यही है कि तुम टके टके के कपड़े पहनो। चच्ची जान ने इंतहाई सख्त हकारत से बिया की तरफ देखा, जो खामोशी से जमीन पर बैठी थी। उसी वक्त हैदर बिया के कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजर इस सस्ते और भद्दे रंग के कपड़े पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा था। उसने फौरन वो कपड़ा उठाया। ये क्या मजाक है चच्ची जान, मेरी बीवी क्या ये पुराने और सस्ते कपड़े पहनकर निकाह के दिन बैठेगी? हैदर की आवाज में शदीद गुस्सा था। उसने वो कपड़े वहीं कूड़े के डब्बे में फेंक दिए। ये यतीम और गरीब है, इस पर लाखों रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। चच्ची जान ने अपनी हरकत का दिफा करने की कोशिश की। उसका लहजा तल्ख था। मेरी बीवी की क्या औकात है, ये तो मैं तय करूंगा। आपने बिया, चलो मेरे साथ। हैदर ने बिया का बाजू पकड़ा और उसे खींचता हुआ गाड़ी की तरफ ले गया। अब उसे शहर के सबसे बड़े और महंगे ब्राइडल मॉल में ले गया। बिया हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। हैदर ने उसके लिए लाखों रुपए का इंतहाई शानदार और कीमती सुर्ख रंग का रूसी जोड़ा खरीदा। जब वो शॉपिंग करके घर लाया और सामान ड्राइंग रूम में रखा तो सब घर वाले इन कीमती जोड़ों को जेवरात को देखते हुए रह गए। रुमैसा हसद से पागल हो गई थी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। बिया अपने कमरे में बैठी इन कीमती कपड़ों को हैरत से देख रही थी। उसी वक्त हैदर ने दरवाजा नॉक किया और अंदर आ गया। वह सब बहुत पुरसुकून और खुशगवार मूड में लग रहा था। बिया, जो तुम्हारा निकाह का ड्रेस है, जरा वो मुझे ट्राई करके तो दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पर कैसा लगता है। हैदर ने इंतहाई बड़े और रोमांटिक लहजे में कहा। उसकी आंखों में खास किस्म की चमक थी। नहीं हैदर भाई, मैं अभी नहीं पहन सकती, मुझे शर्म आ रही है। बिया ने फौरन इनकार किया और पीछे हट गई। वो इतने कीमती कपड़े पहनने से घबरा रही थी। मैंने तुमसे गुजारिश नहीं की, हुक्म दिया है, चुपचाप जाओ और ये पहन कर आओ, मुझे इनकार पसंद नहीं है। हैदर के लहजे में अचानक वही पुरानी सख्ती और तहकुम लौट आया था। उसने गुस्से से बिया को घूरा। बिया डर गई और जल्दी से वो जोड़ा लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो सुर्ख रूसी जोड़ा पहनकर बाहर आई तो हैदर अपनी जगह खड़ा का खड़ा रह गया। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल था। उसका मासूम चेहरा सुर्ख जोड़े में गुलाब की तरह खिल रहा था। हैदर जब उसकी खूबसूरती को देखेगा तो अपना दिल हार गया। वो चलता वो उसके बिल्कुल करीब आ गया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो बिया, मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन। हैदर ने बेसाख्ता उसकी तारीफ की और उसकी नजरें बिया के चेहरे पर ठहर गई। बिया शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसकी अपनी नजरें झुका ली। उसे हैदर की इस तरह की तारीफ की बिल्कुल आदत नहीं थी। हैदर मुस्कुराता हुआ उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। निकाह में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। घर का माहौल इंतहाई कशीदा था। कोई भी इस शादी से खुश नहीं था सिवाय हैदर के। रुमैसा अपनी साजिश का अमली जामा पहनाने के लिए तैयार थी। उसने बिया के कमरे में जाकर इंतहाई मीठे और हमदर्दाना लहजे में बात शुरू की। बिया, तुम्हारा जोड़ा तो आ गया है, लेकिन तुम्हारे जूते अभी तक नहीं आए। हैदर भाई ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर मैचिंग जूते दिलवाऊं, चलो मुझे साथ। रुमैसा ने मुस्कुराते हुए मक्कारी से झूठ बोला था। उसकी अदाकारी कमाल की थी। लेकिन बाजी, मुझे तो हैदर भाई ने बाहर जाने से मना किया है।
وہ غصہ کریں گے، بیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ حیدر کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ارے میں انہیں بتا دیا ہے، تو میری ذمہ داری پر جا رہی ہوں، جلدی چلو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ رومیسا نے اسے زبردستی تیار کیا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر شاپنگ مال کی طرف لے گئی۔ مال میں کچھ دیر گھومنے کے بعد رومیسا اسے جان بوجھ کر فوڈ کورٹ کی طرف لے آئی۔ وہاں دلاور پہلے سے تھا، ایک کونے ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آؤ بھیا، ہم ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ رومیسا نے اسے دلاور کے بالکل سامنے لگے کرسی پر بٹھا دیا۔ دلاور نے بیا کی طرف دیکھ کر ایک گھٹیا سی مسکراہٹ دی، جس سے بیا کو شدید الجھن ہوئی۔ وہ وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی۔ تم لوگ بیٹھو، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ رومیسا نے اپنا پرس اٹھایا اور انہیں کھانے کی ٹیبل پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے کھسک گئی۔ وہ تھوڑا دور جا کر ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی اور اپنا موبائل نکال لیا۔ دلاور نے منصوبہ بندی کے تحت بیا کے قریب جھک کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ تھوڑی دور جا کر کھڑی ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی اور اپنا موبائل نکال لیا۔ دلاور نے منصوبہ بندی کے تحت بیا کے قریب جھک کر بات کرنے کی کوشش کی۔ بیا گھبرا کر پیچھے ہٹی اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اس وقت ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی گہری اور رازدارانہ گفتگو کر رہے ہوں۔ رومیسا نے اسی زاویے سے ان دونوں کی بہت سی تصویریں کھینچ لیں۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور اب اسے صرف نکاح کے دن کا انتظار تھا۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ پورے خانزادہ ہاؤس میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ ڈرائنگ روم معزز مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بیا قیمتی اور سرخ روسی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی میں انجانے اور خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اچانک رومیسا تیز قدموں سے چلتی ہوئی محفل کے بالکل درمیان میں آ کر کھڑی ہوئی۔ رکو، یہ نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رومیسا نے زور سے چیختے ہوئے ہال کی خاموشی کو توڑا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تصویریں تھیں جو اس نے انتہائی رعونت سے سب کے سامنے میز پر پھینک دی۔ یہ کیا نیا تماشا ہے رومیسا؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ چچی جان نے بظاہر حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے تصویریں اٹھائیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی شیطانی خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ معصوم بننے والی لڑکی دراصل ایک انتہائی گھٹیا اور خلیص کردار کی مالک ہے، اور یہ میرے کزن دلاور کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ رومیسا نے زہریلے لہجے میں بیا پر کیچڑ اچھالا۔ اس کی بلند آواز پورے ہال کے کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ سب مہمانوں نے وہ تصویریں دیکھی جن میں بیا اور دلاور اکیلے شاپنگ مال کے ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کے بے حد قریب لگ رہے تھے۔ ہال میں سرگوشیاں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ بیا کا رنگ صدمے اور خوف سے بالکل سفید پڑ گیا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر وہ تصویریں دیکھی اور پھر رومیسا کی طرف اپنی سرخ اور سخت نظروں سے گھورا۔ اپنی گندی زبان بند رکھو رومیسا، میں اپنی ہونے والی بیوی کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھنے دوں گا۔ حیدر نے انتہائی گرجدار اور حاکمانہ آواز میں رومیسا کو شٹ اپ کال دی۔ اس کے چہرے کی رگیں غصے سے پھول چکی تھی، لیکن حیدر، یہ ثبوت تمہاری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے، تم پھر بھی اس بد کردار لڑکی سے نکاح کرو گے؟ چچی جان نے پریشانی کا روپ دھارتے ہوئے حیدر کو مزید اکسانے اور بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب، آپ فوری طور پر نکاح پڑھوائیں، مجھے کسی کے دیے گئے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیدر نے اپنا دو ٹوک اور حتمی فیصلہ سنایا اور اپنی جگہ بیٹھ کر بیا کے دل میں اس شخص کے لیے تشکر اور محبت کے بے پناہ جذبات امڈائے جس نے سب کے سامنے اس کی عزت کو نیلام ہونے سے بچا لیا۔ نکاح کے فوراً بعد بیا اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ حیدر کے اس شاندار رویے سے بے حد متاثر تھی اور پوری امید سے توقع کر رہی تھی کہ وہ آئے گا، محبت بھرے خوبصورت لفظ کہے گا۔ دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ انتہائی اسپاٹ اور جذبات سے عاری تھا۔ حیدر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج سب کے سامنے میری عزت رکھ لی اور مجھ پر بھروسہ کیا۔ بیا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور محبت کی چمک واضح تھی۔ کسی غلط فہمی میں مت رہو بیا، میں نے صرف اپنے خاندانی وقار کی خاطر سب کے سامنے تمہارا بھرم رکھا ہے۔ حیدر نے انتہائی سرد اور بے درد لہجے میں اسے کڑوی حقیقت بتائی۔ اس کی آواز میں بے حس آواز سن کر بیا کے لبوں کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ واقعی مجھ پر اور میرے کردار پر یقین نہیں کرتے؟
बिया की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। उसका दिल आईने की तरह बुरी तरह टूट रहा था। अब तुम्हें अपनी बेगुनाही के ठोस सबूत खुद तलाश करके लाने होंगे, वरना मैं तुम्हें इस रिश्ते से कुछ अरसे बाद हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। हैदर ने अपना आखिरी और बेरहम फैसला सुनाया और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चला गया। बिया सदमे से पत्थर की मूरत बनी रह गई। वो अंदर से बेहद दुखी, मगर वो किसी भी कीमत पर इस खुशी और रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने सोचा वो क्या करे। रात को उसने हैदर के लिए एक बोल्ड और इंतहाई खूबसूरत लिबास पहना और आईने के सामने खुद को संवार कर तैयार किया। वह हैदर को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करना चाहती थी। जब हैदर कमरे में आया तो वो हिम्मत करके उसके करीब आ गई। हैदर, क्या मैं आपको इस लिबास में अच्छी नहीं लग रही? बिया ने इंतहाई हिचकिचाहट और कांपती हुई दबी दबी आवाज में पूछा। क्योंकि उसे ये सब करना बिल्कुल नहीं आता था, इसीलिए इनकी हरकत बहुत बच्चेगाना और मसनूई लग रही थी। हैरत ने उसे ऊपर से नीचे तक गहरी नजरों से देखा। वो दिल ही दिल में उसकी मासूमियत और बचपने पर हंसी है, लेकिन उसने फौरन अपने चेहरे पर इंतहाई खफगी और गुस्सा तारी कर लिया। ये क्या बेहुदा और सस्ता ड्रामा लगा रखा है तुमने? जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो और मुझ पर यह हरबे आजमाने की जरूरत नहीं है। हैदर ने जोर से डांटा और बिस्तर पर लेट गए। दूसरी तरफ करवट बदल ली। बिया शर्मिंदगी और दुख के मारे रोती हुई वॉशरूम में भाग गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो ये बात तो अच्छी तरह जानती थी कि रुमैसा और उसकी कज़न ने मिलकर उसके खिलाफ ये घटिया साजिश की है। वो कई दिन इस गहरी सोच में मगन रही कि उन दोनों के खिलाफ पक्का सबूत कैसे और कहाँ से तलाश करे। आखिरकार उसके जहन में एक ज़बरदस्त आइडिया सूझ ही गया। उसने हिम्मत जमा की और दिलावर का नंबर हासिल करके उसे कॉल मिलाई। मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। आज शाम सिटी कैफ़े में मुझसे अकेले मिलो। बिया ने इंतहाई स्पाट मगर पुरकशिश लहजे में दिलावर से कहा। फ़ोन पकड़ते हुए उसके हाथ डर और घबराहट से कांप रहे थे। क्यों नहीं मेरी जान, मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे तो कब से तुम्हारा ही इंतज़ार था। दिलावर ने दूसरी तरफ से इंतहाई गलीज़ और हवस भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बिया ने कराहियत से फौरन फ़ोन काट दिया। शाम के वक्त बिया मुकम्मल तैयारी के साथ सिटी कैफ़े पहुंची। दिलावर पहले से वहां एक कोने में टेबल पर मौजूद था। बिया ने होशियारी से अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और इसे अपने पर्स की जाली में छुपा लिया और दिलावर के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं दरअसल तुमसे प्यार करती हूँ और अपने मगरूर शौहर से हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे सच बताना होगा। बिया ने अपनी आंखों में झूठी मोहब्बत और कशिश लाकर दिलावर की तरफ देखा। ख्वाब से उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। तुम सच जानना चाहती हो तो गौर से सुनो। रुमैसा ने मुझे भारी पैसे दिए थे कि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाऊं ताकि हैदर तुम्हें तलाक दे दे। दिलावर उसके सहरंगेज हुस्न के आगे बिल्कुल बेबस हो चुका था और उसने रवानी में सारा सच उगल दिया। उसकी आंखों में हवस और लालच चमक रही थी। बिया ने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया और मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। मेरा काम हो गया, अब तुम अपने भयानक अंजाम का इंतजार करो। बिया ने इंतहाई सख्ती और नफरत से कहा और दिलावर को हैरानी के आलम में छोड़कर तेजी से कैफे से बाहर निकल गई। बिया जब घर पहुंची तो इत्तेफाक से सब घर वाले लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। उसने अपना पर्स मेज पर रखा और सबके सामने मोबाइल की रिकॉर्डिंग्स पूरी आवाज में चला दी। दिलावर की आवाज पूरे लाउंज में गूंजी। रुमैसा का रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया और चची जान के होश उड़ गए। हैदर जो कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर आया था गुस्से से पागल हो गया। तो ये है तुम्हारी असली हकीकत रुमैसा? तुम इतनी नीच और घटिया हरकत कर सकती हो, ये तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। हैदर शेर की तरह दौड़ा और उसने रुमैसा की तरफ इंतहाई गजबनाक नजरों से घूरा। रुमैसा खौफ से सोफे पर सिमट गई। सबको लग रहा था कि हैदर अब बिया से अपनी बदगुमानी की माफी मांगेगा, लेकिन उसने अचानक आगे बढ़कर बिया के हाथ से उसका नया मोबाइल खींचा और जोर से नीचे फर्श पर पटक दिया। मोबाइल के शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम मेरे साथ चलो अंदर, अभी के अभी, बगैर कोई बकवास किए। हैदर ने शदीद गुस्से से बिया का बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर कमरे में ले गया। सब घर वाले दम साधे बुत बने खड़े थे। कमरे में पहुंचकर हैदर ने दरवाजा जोर से बंद किया और बिया की तरफ तेजी से पलटा। उसकी सांसें धूकनी की तरह चल रही थी। तुम गैर मर्द के आगे अपने इस हुस्न को हथियार कैसे बना सकती हो? तुम्हें वहां अकेले जाने की हिम्मत कैसे हुई? हैदर बिया पर बुरी तरह बरसा। उसने बिया के कांधे सख्ती से पकड़े और उसे झंझोड़ा। उसकी आंखों में शदीद हसद और दीवानावार गुस्सा था।
تمہاری محبت کی وجہ سے یہ سب کیا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنی بے گناہی کے ثبوت لے کر آؤں۔ تو میں اور کیا کرتی؟ بیا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے چلائی۔ اس کی گرم آنسو حیدر کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ بیا کے آنسو اور سچائی نے حیدر پر جادو کا اثر کیا۔ حیدر کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ کچھ ٹھنڈا پڑا اور اس نے اپنے انگوٹھے سے بیا کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہیں بہادر اور خود مختار بنانے کے لیے کام لیا تھا تاکہ تم اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، لیکن خبردار جو آج کے بعد تم کسی غیر مرد کے سامنے اس طرح سے گئی۔ حیدر نے انتہائی سنجیدہ اور حاکمانہ لہجے میں اسے آخری تنبیہ کی۔ بیا نے سکون سے روتے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ دیا۔ اگلے دن حیدر نے پورے گھر کو ڈرائنگ روم میں جمع کیا اور سب کے سامنے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ رمیسا کو اس کے کیے کی سخت ترین سزا ملنی تھی۔ رمیسا کا نکاح آج ہی اس کے کزن دلاور کے ساتھ پڑھایا جائے گا اور اسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا جائے گا تاکہ اس گند کا صفایا ہو۔ حیدر نے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ چچی جان تو روتی اور منتیں کرتی رہ گئی، لیکن حیدر کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ اسی شام سادگی سے رمیسا کا دلاور کے ساتھ نکاح پڑھا کر اسے ذلت کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا۔ گھر کا زہریلا ماحول بالکل صاف ہو چکا تھا۔ حیدر نے اسے خوشی میں بیا کی باقاعدہ رخصتی کی انتہائی شاندار تیاری شروع کر دی تاکہ اسے اس کا جائز اور اصل مقام مل سکے۔ رخصتی کی رات بیا اپنے کمرے میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا قیمتی اور روسی جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور آج وہ کسی بھی خوف کے بغیر کھل کر مسکرا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ لباس میں انتہائی وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا بیا کے بالکل قریب آیا اور پھر اس کے پاس سامنے بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو بیا، میں نے تم پر آج تک جو بھی سختی کی ہے وہ صرف اس لیے تھی تاکہ تم اندر سے مضبوط بن سکو اور اس ظالم دنیا کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکو۔ حیدر نے بیا کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما۔ آج اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں بلکہ بے پناہ محبت اور نرمی تھی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں حیدر کہ آپ کا دل بہت نرم ہے اور آپ نے ہر مشکل وقت میں میری حفاظت کی ہے۔ بیا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر حیدر کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اس کی زندگی کی ساری تھکن اور دکھ اتر چکے تھے۔ تو میری جان ہو بیا، اور میرا یہ پکا وعدہ ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک تمہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھوں گا اور دنیا کا کوئی دکھ تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ حیدر نے انتہائی معنی خیز اور رومانوی جملے ادا کرتے ہوئے محبت کے اظہار کے ساتھ اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اس کی زندگی کا ایک نیا خوبصورت اور پرسکون سفر شروع ہو چکا تھا۔